یہ دور ہے. اچھا یہ داؤد علیہ السلام کو یہ خلافت کس نے دی؟ کس نے دی؟ اللہ نے دی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو یہ خلافت دی ہے، ہم نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے. مجھے یہ کہنے دیجئے، ہم نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے. اسی لیے ہر نبی مامور کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اب جو چینج آئی ہے اس کو سمجھیے. محمد الرسول اللہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو اپوائنٹمنٹ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، یہ اپوائنٹمنٹ آ کے محمد الرسول اللہ پہ ختم ہو گئی ہے. اب کوئی نبی آئے گا، اب اللہ کی طرف سے کوئی اپوائنٹڈ خلیفہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. اب خلیفہ کیسے بنے گا؟ نیا مسئلہ نہیں آ گیا؟ مجھے کوئی بتائے اس کا حل. کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو تو بتائیے. اصول پھر ڈھونڈیے. اللہ نے اگر نبوت کو ختم کیا ہے، اس کی جگہ پہ جو ادارہ بنایا ہے، اس ادارے کا کیا نام ہے؟ دیکھیے رسالت تو نہیں ختم ہوئی نا. حضور کی رسالت جاری ہے یا نہیں جاری؟ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو چیز ختم ہوئی ہے وہ نبوت کا دور ختم ہوا ہے. رسالت کا دور تو تا صبح قیامت تک جاری ہے نا. اب حضور کے اس پیغام کو دوسروں تک لے کے کون جائے گا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اب وہ پیغام لوگوں تک لے کے تم نے جانا ہے. فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے وہ لے کے جائے غائب تک. تو اللہ نے اپوائنٹ کس کو کیا؟ امت کو کیا. اچھا یہ میں صرف نتیجہ نہیں نکال رہا ہوں، یہ اللہ نے خود اس کا اظہار کیا ہے. پہلے دن جو آپ نے تلاوت سنی ہے اس میں وَاجْتَبَاكُمْ سنا تھا. قاری صاحب نے 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھا تھا. کیا؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے. یو آر اپوائنٹڈ، آپ چنیدہ لوگ ہو. جیسے اللہ چنتا تھا نبیوں کو، ایسے اللہ نے امت کو چنا ہے. اب کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مامور ہوں، لیکن امت بحیثیت مجموعی مامور ہے اللہ کے، مامور من اللہ ہے. لہذا اجتباء کا لفظ آ گیا، مصطفیٰ کا لفظ بھی آیا ہے. سورہ فاطر ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم کتاب کا وارث بنایا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. تو کتاب کا وارث کون ہے آج؟ مسلمان ہیں. تو اب پہلے خلافت تھی انفرادی، اللہ اپوائنٹ کرتا تھا خلیفہ اور وہ خلیفہ ہوتا تھا. داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ، سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ. ابو بکر صدیق یہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تو نہیں ہے، یہ خلیفۃ اللہ تو نہیں ہے. حضرت داؤد خلیفۃ اللہ ہیں، حضرت سلیمان خلیفۃ اللہ ہیں، محمد الرسول اللہ خلیفۃ اللہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ اللہ نہیں ہیں. انہوں نے تو خود یہ کہا میں خلیفۃ رسول ہوں، خلیفۃ رسول اللہ. لیکن بعد میں جس چیز پر اجماع ہوا، خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر کے دور میں جو اصطلاح آئی، یعنی وہ جو خلافت حضور کے پاس تھی وہ امت کو منتقل ہو گئی. اب امت نے اپنا ریپریزنٹیٹو جس کو بنایا ہے وہ امت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اللہ کو نہیں. یہ بنیادی بات ہے، یہ اب بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ جو سارا وہ جھگڑا ہے، جنگ جمل ہے تو صفین ہے، اسی میں گم ہو گئے. ذل سعیہم، اسی میں ساری. تو سمجھ لیں اصل مسئلہ کیا ہے. وہاں جھگڑا کیا ہے بھائی؟ خلافت کا حق بنو امیہ کا تھا یا خلافت کا حق بنو ہاشم کا ہے؟ یہ جھگڑا ہے نا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ جھگڑا کیا بنے گا پھر؟ خلافت کا حق کس کا ہے؟ بنو امیہ کا نہیں، بنو ہاشم کا، سیدوں کا، کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. اب خلافت کسی خاندان کو نہیں دے کے گئے محمد رسول اللہ، نہ بنو ہاشم کو دے کے گئے، نہ بنو امیہ کو دے کے گئے، نہ کسی اور خاندان کو دے کے گئے، نہ عثمانیوں کو دے کے گئے. خلافت محمد الرسول اللہ اپنی امت کو دے کے گئے، ہر ماننے والے کو دے کے گئے، بلال کو بھی دے کے گئے. یہ ہے خلافت عامہ کا تصور.
عمومی خلافت، اس کے مقابل جو تصور ہے وہ کون سا؟ خلافت خاصہ کا تصور. اہل تشیع نے اسے خاص کیا بنو ہاشم میں، پھر مزید خاص کیا اماموں میں کہ امام بھی مامور من اللہ ہوتا ہے، امام بھی جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، امام بھی مطاع مطلق ہوتا ہے. تو یہ خلافت خاصہ کا انتہائی گاڑی صورت ہو گئی. لیکن بنو امیہ ہی میں سے خلیفہ ہوگا، یہ بھی خلافت خاصہ ہی کی ایک قسم ہے، ذرا تھوڑی سی ایکسٹینڈڈ ہے، لیکن ہے تو ایک خاندان میں مقید کر دیا نا آپ نے. وہ ہم جس کا رونا رو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ کسی خاندان کا حق نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا حق ہے. نہیں تو یہ بھی شرک ہے. اللہ نے جو حق، اصل میں تو بادشاہ اللہ ہے، آپ نے وہ حق جو اللہ نے پوری امت کو دیا وہ ایک خاندان کو دے دیا. تو اس کا مطلب ہے وہ خاندان اللہ کے سر سے، اللہ نے اس کو آدم علیہ السلام کے سر سے بنایا ہے یا مٹی کے علاوہ کسی خیر اور بہتر چیز سے بنایا ہے؟ کیوں اس کو دے دیا اللہ نے؟ تو یہ سمجھ لیجئے، یہ جب انسان کو یہاں لے کے اللہ آیا، جیسے بچے کو بڑا کرتے ہیں نا اور اسے سمجھداری دے دیتا ہے، تو آدم علیہ السلام سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ یہاں پہنچانے کے لیے تھا. انسان بحیثیت مجموعی اس قابل ہو جائے کہ اللہ کی اس خلافت کا بوجھ اٹھا سکے. جب تک اس قابل نہیں تھا تو اللہ نبی بھیج کے گویا انگلیاں پکڑ کے اسے چلاتا رہا. اب جب انسان اللہ نے یہاں پہنچا دیا تو نبوت کا سلسلہ روک کر وہ اجتماعی خلافت امت کو دے دی. یہ آج 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے پلے نہیں پڑ رہا، تب کس کے پلے پڑنا تھا یہ؟ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ جو اصول دے کے گئے ہیں اس اصول میں خلافت امت کے لیے ہے، خلافت عامہ ہے. اب کوئی خلیفہ جائز خلیفہ نہیں ہوگا جب تک کہ امت اسے منتخب نہیں کرے.